بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی بھی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے ہیں، مگر آج ہم ایسی عظیم ہستی کی شان مبارکہ سننے والے ہیں کہ ان کی ذات گرامی بہت ساری خوبیوں کی جامع ہے۔ میری مراد خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ چہارم، داماد مصطفیٰ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ 13 رجب المرجب کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ کی شان مبارکہ کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات گرامی بہت ساری کمال خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاست والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، حلم والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی ہیں۔ الغرض آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے کمالات اور خوبیوں کے جامع ہیں، اسی لیے دنیا حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یاد کرتی ہی رہے گی۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تو دوست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام اسم گرامی علی بن ابی طالب ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب ابو طالب کے شہزادے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ کا نام اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کی پرورش فرمائی۔ اور صاحبو، یہ دنیا والے لوگ کیا جانے حضرت علی کی شان کو، یہ دنیا والے لوگ کیا جانے حضرت علی کون ہیں۔ کئی لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جوانی گزار کر آئے، کئی بڑھاپے کی حالت میں آئے، اور کئیوں نے بہاریں دیکھیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہاریں دیکھ کر آئے، اور کئی بہاریں یہاں آ کر دیکھیں۔ حضرت علی وہ عظیم شخصیت ہیں۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے نہ تو جوانی دیکھی بلکہ میں 10 سال کا تھا جب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگا۔ مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، مینوں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نوں، تے کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر ان دی یاد وچ روندیاں ہی ڈھل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تا رول گئیاں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بچوں میں سب سے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے ہیں، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا، دارہ اسلام میں داخل ہوئے،
اس وقت آپ کی عمر مبارکہ تقریباً 8 یا 10 سال کی تھی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح یہ بخاری اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے علی کے ساتھ مولا لگا دیا، مولا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم نے حضرت علی کے ساتھ مولا کا لفظ لگا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ میرے ہی الفاظ نہیں ہیں، یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور یہ مشکات شریف صفحہ 565 کے اندر، اسی طرح بخاری اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ حضور فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور وہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں میرے رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اے لوگوں میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں ہے، وہ تو وہ فرماتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جائے۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیں تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کریمانہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زبان سے نکلے ہوئے جملے ایسا سمجھیو کہ وہ قرآن بن گئے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اے علی لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اس حدیث کو سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی ترجمانی انہوں نے کچھ اپنے انداز میں یوں کی کہ مہر علی ہے حب نبی، مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ الحمدللہ ہم باب مدینۃ العلم کے غلام ہیں، ہم باب دار الحکمت کے مطیع و فرما بردار ہیں، ہم اس مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے محب اور نام لیوا ہیں، جو سلطان الاولیاء بھی ہیں اور سرتاج الاصفیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی ہیں، اخی مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، اور اسی طرح خلیفہ رسول بھی ہیں، سرتاج بطول بھی ہیں، امام الثقلین بھی ہیں اور ابو الحسنین کریمین بھی ہیں، ابو تراب بھی ہیں اور علی جناب بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں اور مولا مشکل کشا بھی ہیں، تاجدار اہل عطا بھی ہیں اور سردار شہداء بھی ہیں۔ جو ان سے محبت رکھے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، جو ان سے بغض رکھے وہ بندہ منافق ہے، شیطان ہے۔ اس لیے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا منافق جو بندہ منافق ہے علی سے محبت نہیں رکھتا، جو بندہ مومن ہے وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو متقیوں کے یارو امام ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے تو پھر مومن کیوں نہ ان سے محبت کریں گے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل اللہ تعالیٰ میں فلاں بندے سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں
کہ اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی سے محبت کرتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر زمین پر بھی اس شخص کو مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے اس کے ساتھ جبریل امین بھی محبت فرماتے ہیں، عرش والے بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فرش والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی حضرت علی سے محبت فرماتا ہے، اور علی بھی خداوند قدوس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسوں کی عیادت کے لیے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جناب شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا، اے ابو الحسن، یہ حضرت جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو الحسن، تم اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے منت مان لو تو بہتر ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی لونڈی فضہ نے یہ منت مان لی کہ اگر حسنین کریم مین کو صحت ہو گئی، وہ تندرست ہو گئے، تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ شہزادگان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے شفا عطا فرما دی، بالکل ٹھیک ہو گئے، مگر اس روز گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جناب شیر خدا نے 3 سا قرض لیے، 3 سا جو ہیں وہ قرض لیے۔ سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کو پیس کر افطاری کا انتظام کیا۔ جب آفتاب غروب ہوا تو جناب شیر خدا فاطمہ الزہرا اور لونڈی فضہ روزہ افطار کرنے لگے، تو اتنے میں دروازے پر ایک سوالی نے صدا کی کہ اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے عطا فرما دیں۔ ان حضرات نے مسکین کو خود پر ترجیح دی اور اپنا کھانا اٹھا کر حضرت علی نے اس مسکین کے حوالے کر دیا، اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ رات جو ہے وہ یوں گزری، اور سحری کے وقت پھر ان تینوں ہستیوں نے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت کھانا تیار ہی تھا اور سامنے ہی رکھا تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر دست کر دی اور کہا کہ اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ کھانا اٹھایا اور اس یتیم کے حوالے کر دیا۔ سب حضرات نے پانی پی کر دوسرے دن بھی روزہ افطار کیا۔ اسی طرح تیسرے روز جب افطاری کا وقت قریب آیا تو ایک قیدی آ گیا۔ گھر والوں نے حسب سابق اپنا سارا کھانا اٹھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قیدی کے حوالے کر دیا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادگان حضرت امام حسن و حسین کے ساتھ آستانہ رسالت مآب پر حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ مسلسل فاقہ کشی سے کمزوری اور نکہت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ سید عالم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی دن ہو چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ جب حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ بتایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ سیدات النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نماز ادا فرما رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، متواتر فاقہ کشی سے جسم لرز رہا ہے، جسم کانپ رہا ہے، کمزوری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ جب نماز سے حضرت فاطمہ فارغ ہوئیں تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی یہ حالت دیکھ کر رو
رونے لگ گئے۔ اس وقت رب قدیر نے جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دربار رحمت للعالمین میں بھیجا، حضور کی بارگاہ میں بھیجا، اور رب تعالی جل والا کی طرف سے بارگاہ مصطفیٰ سے یہ ایت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی جل والا نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آزمائش تھی جو رب تبارک و تعالی نے آپ کے اہل بیت سے لی ہے، مبارک ہو وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آقا، آپ کی بیٹی کے در کا بھکاری، مسکین اور یتیم اور اسیر بن کر آنے والا کوئی مدینے کا سائل نہیں تھا، اے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میں جبریل ہی تھا جو 3 دن لگاتار آتا رہا، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے گھر والوں کا امتحان لینا تھا، اور اللہ کے فضل سے آپ کے گھر والے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دشمن خدا سے لڑائی ہو گئی۔ آپ نے اسے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور خود اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتے۔ اس دشمن خدا نے نیچے لیٹے لیٹے حضرت علی کے مبارک چہرے پر تھوک دیا۔ آپ اسی لمحے اس کے سینے سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کے اس فعل سے بڑا حیران ہوا کہ آپ نے جال میں پھنسا ہوا شکار چھوڑ دیا، جبکہ میں مکمل طور پر آپ کی گرفت میں آ چکا تھا، اگر آپ چاہتے تو میرا سر تن سے جدا کر سکتے تھے۔ اس نے پوچھا اے علی، آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مولا مشکل کشا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، جسم کا غلام نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں، نفسانی خواہشات کا شیر نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میرا فعل میرے دین پر گواہی دے گا۔ یہ تلوار علی کی جب بھی اٹھی ہے خدا اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھی ہے، اپنی جان کا بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں اٹھی علی کے تلوار۔ یہ تلوار تو پرچم اسلام کی رکھوالی کے لیے ہے، دین حق کی سر بلندی اور حق و باطل کی تفریق کے لیے ہے۔ یہ دشمن خدا پر قہر بن کر برستی ہے۔ میں تجھے قتل کرنے والا تھا مگر تو نے میرے منہ پر تھوک دیا، اگر میں اس وقت تجھے قتل کر دیتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت تجھے قتل کر دیتا تو یہ تیرا قتل ہونا صرف میری خواہش کی تکمیل ہوتی۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول بھی مولا کائنات سے محبت رکھتا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام پرچم اسلام لے کر قلعہ کموس پر حملہ آور ہوئے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے آئے، لیکن انہیں فتح حاصل نہ ہوئی۔ آخر کار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں میں کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ بندہ کون ہے جس کو کل آپ جھنڈا عطا کریں گے اور جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا؟ یا رسول اللہ اس کی کچھ نشانی مجھے بتا دیں۔ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کی نشانی ایک اور بتا دیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے
پیار کرتے ہیں تو فرمان رسول سننے کے بعد ہر ایک صحابی کی یہ تمنا تھی کہ صبح یہ جھنڈا مجھے مل جائے اور اس فتح کا فخر اور شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر تو پوری رات سوئی نہیں، ساری رات یہ سوچتے گزر گئی کہ کل پتہ نہیں کس کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جھنڈا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس کے ہاتھوں میں جھنڈا دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا مسلمانوں کو۔ جب صبح ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ لوگو اے صحابہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ قربان جاؤں یہ دولت حیدر کرار کے حصے میں آئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، یا رسول اللہ ساڈے والدین تہاڈے قدماں تے قربان ہون۔ یا رسول اللہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ شوب چشم میں مبتلا ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہیں بلاؤ۔ تو جناب شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حبیب دو جہاں امام المرسلان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں ڈالا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لگنا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے فضل سے میری آنکھیں بالکل درست ہو جائیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن لگنا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے میری آنکھوں سے مجھے اور زیادہ نظر آنے لگ گیا، میری آنکھوں کی روشنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا کیا اور فرمایا اے علی لشکر اسلام کے ساتھ خیبر کی طرف جاؤ۔ آپ کی فتح و نصرت کی خبر تو پہلے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے تھے کہ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ فتح کی خوشخبری تو حضور پہلے دے چکے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پرچم اسلام اس شان سے ہاتھ میں لے کے چلے کہ ایک ہاتھ میں پرچم اسلام اور دل میں حب خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے ہاتھ میں شمشیر، زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں۔ آخر کار اپنی بے مثال شجاعت سے اسلام کا جھنڈا قلعہ خیبر اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اے صاحبو وہ خیبر کا دروازہ جس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ خیبر کا دروازہ 40 گز لمبا 40 گز چوڑا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1-2 دفعہ اس خیبر کے دروازے کو ہلایا، تیسری دفعہ آپ نے اچانک ایک جھٹکے سے اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے دور پھینک دیا۔ یہ شان ہے حضرت مولا کائنات کی، یہ مقام اور مرتبہ اور یہ شجاعت اور بہادری حضرت علی شیر خدا کو اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ خیبر کے قلعے کموس کا محافظ اور دنیا کفر و شرک کا زبردست پہلوان، زور آور جوان مرحب تھا، لوہے میں سرتا پا غرق آپ کے مقابلے میں حضرت علی کے مقابلے میں بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ مرحب نکلا۔ جناب شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مرحب سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ پھر دونوں دلیروں کا مقابلہ ہوا۔ پہلے مرحب نے آپ پر وار کیا، حضرت علی نے ڈھال پر مرحب کا وار روکا، پھر حیدر کرار نے اپنی تلوار کا وار کیا، مرحب نے آگے ڈھال کی، ذوالفقار حیدری اس پر قہر خدا بن کر ایسی برسی کہ ڈھال کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور خود کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی سر کو کاٹا اور حلق تک پہنچی حضرت علی کی تلوار۔ حضرت علی کی تلوار مرحب کے سر کو بھی حضرت علی کی تلوار ذوالفقاری نے کاٹا اور سر کو کاٹ کر حلق تک پہنچی، پھر حلق سے گزری تو اس دشمن خدا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس واقعے سے روز روشن کی طرح معلوم ہو گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے کتنا علم غیب عطا فرما دیا۔ پہلے ہی سرکار علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اس مقام پر میرے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ اور کوئی غیب کیا،
تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتا ہے حضرت علی سے، تو زبان نبوت سے یہ بھی ارشاد ہوا کہ حیدر قرار اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، اور محبوب پاک بھی عشق کامل حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کامل رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب بھی مارکہ حق و باطل برپا ہوا تو آپ ہمیشہ سر پر کفن باندھ کر نکلے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک خندق کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنگ خندق دنیا اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جس میں دشمنان اسلام 30,000 کا لشکر جرار لے کر اس نیت سے آئے تھے کہ مسلمانوں کو تو آج صفحہ ہستی سے ہی مٹا دینا ہے، آج مسلمانوں کا جو ہے وہ فیصلے کر دینا ہے جس سے اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو کافروں کا ایک زور آور عمر ابن ود تھا جسے 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اس درندہ صفت انسان نے میدان جنگ میں پہنچ کر للکارا، کہنے لگا حل من مبارز، ہے کوئی مسلمان میرے مقابلے میں آنے والا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام میں نظر دوڑائی، تمام لوگ جو ہے وہ دم بخود تھے، تمام لوگ بالکل کھڑے ہوئے تھے خاموشی کے ساتھ۔ اس نے پھر للکارا، ہے کوئی مسلمان جو میرے مقابلے میں آئے؟ مگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس عمر ابن ود کے مقابلے کے لیے نہیں نکلا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ للکارا حال میں مبارز، ہے کوئی مسلمانوں میں میرے مقابلے میں آنے والا، تو جناب شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کملی والے آقا کے قدم چوم کے عرض کی حضور مجھے اجازت عطا فرما دیں تاکہ اس دشمن خدا کا مقابلہ میں خود کروں۔ کملی والے آقا خوش ہو گئے اور اپنا امامہ ان کے سر پر باندھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا علی جاؤ، اس دشمن خدا کو تیرے حوالے کر دیا اور تجھے خدا تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ پائے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر، پائے تعظیم جھک کر اور ہادی کی رضا لے کر چلا میدان میں شیر خدا نام خدا لے کر، نہ سینے پہ ذرا تھی اور نہ سر پہ خود پہنا تھا، فقط تلوار تھی، تلوار ہی مردوں کا گہنا تھا۔ شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان میں پہنچے اور عمر ابن ود کو للکارا، وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ ابن ود مشرکین کا سردار تھا اور ادھر مولا علی سید المرسلین کا اطاعت گزار تھا۔ اس کے دل میں کفر کی پلیتی اور شرک کی نجاست تھی اور اس علی کے دل میں نور ایمان اور نبی کی محبت تھی۔ وہ دنیا کفر کے پہلوانوں کا بادشاہ تھا، یہ امام الاولیاء اور قصر ولایت کا شہنشاہ تھا۔ وہ شریر اور بے دین تھا، یہ نبی کا وزیر اور امام المتقین تھا۔ اس کے دل اس کے ساتھ شیطان تھا، اس کے ساتھ رحمان تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور اس علی کو فقط خدا وحدہ لا شریک پر بھروسہ اور کملی والے آقا پر ناز تھا۔ وہ مقابلے میں آیا، کہنے لگا ہزاراں اسوار کا ایک شاہ سوار بے بدل ہوں میں، مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں سمجھ جاؤ پیغام اجل ہوں میں ابن ود ہوں اور استاد نامی پہلوانوں کا، میری ہیبت سے ہے روپوش رستم داستانوں کا۔ جناب مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کہا مجھ کو علی کہتے ہیں، کہا مجھ کو علی کہتے ہیں، ایک بندہ خدا کا ہوں، میرا اتنا ہی دعویٰ ہے میں خادم مصطفیٰ ہوں۔ لڑائی شروع ہوئی، دونوں شاہ سواروں کی تلواریں لہرائیں۔ اس منظر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا مکمل ایمان کفر سے لڑ رہا ہے۔ شیر خدا نے ضرب حیدری کا وار کیا اور عمر ابن ود کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔
خدا والوں نے یہ منظر دیکھا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کر دی۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ محبت خدا ہی تھی جس نے شیر خدا کو میدان جنگ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے کا واولہ دیا، اور بڑے بڑے زور آور پہلوانوں کو آپ نے بچھاڑنے کا حوصلہ بخشا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی علی المرتضیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جہان والو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اس لیے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علی کا ہوں، علی میرا ہے۔ علی تمام مومنوں کے ولی ہیں، ولی کے معنی مددگار ہیں، تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہوا کہ علی تمام مومنوں کے مددگار ہیں۔ الحمدللہ جو مومن ہیں وہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا مولا مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میرے حاجت روا مولا علی ہیں، میرے حاجت روا مولا علی ہیں، میرے مشکل کشا مولا علی ہیں۔ خدا نے جن کو تیغ لافتہ دی وہ شیر خدا مولا علی ہیں۔ علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ عظیم ہستی ہیں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی کہا، جیسا کہ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں بھائی چارہ قائم کیا، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روتے روتے آئے، حضور کی بارگاہ میں روتے روتے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن یا رسول اللہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، یا رسول اللہ میں اکیلا ہی رہ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، حضور نے ارشاد فرمایا علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی سن لے تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے بڑی شانیں دیں، بڑے کمالات عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت اس مقدس مقام پر ہوتی ہے جسے بیت اللہ کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جو انوار الہیہ تجلیات ربانی کا مرکز ہے۔ وہ خانہ خدا جس کی طرف اہل اسلام منہ کر کے رب تبارک و تعالی کی نماز ادا کرتے اور رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ مقدس اور مطہر خدا کا گھر جس کے دور و دیوار کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے بنانے والے، جس کی تعمیر کرنے والے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ ہیں، جس کا طواف کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ اللہ، مولود کعبہ کو بھی بارگاہ خدا مندی سے یہ انعام ملا کہ کعبہ بیت اللہ ہے، کعبہ بیت اللہ ہے اور مولود کعبہ اسد اللہ ہے۔ کعبہ انوار و تجلیات کا مرکز ہے اور مولود کعبہ کا دل انوار الہیہ کا مظہر ہے۔ کعبہ کے بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے ذبیح اللہ اور خلیل اللہ ہیں، مولود کعبہ کی تربیت کار حبیب اللہ ہیں۔ دیوار کعبہ میں نصب حجر اسود کے بوسے لینے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو علی پاک کے قدم چومنے والے غوث قطب ابدال اور ولی بن جاتے ہیں۔ کعبہ کی زیارت عبادت ہے اور حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
النظر علی جن عبادہ، فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ، حضرت علی کے چہرے کی طرف اگر نہ دیکھا جائے تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج ہم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ سنا، حضرت مولا کائنات کا ذکر سنا۔ اللہ تبارک و تعالی جل والا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والا بنائے، حضور کے در والوں کا بھی غلام بنائے، حضور کے گھر والوں کا بھی غلام بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔